I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. He said, Brother Shahbaz Sharif, let all these Pakistanis come to Beirut. We will facilitate them and they will be back home to Pakistan. وزیراعظم شہباز شریف کا شام میں مقیم پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے اقدامات کا حکم. کہا پاکستانیوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے. بتایا لبنان کے وزیراعظم نجیب مقاتی نے شام سے پاکستانیوں کے انخلاء میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی. وزیراعظم نے شام اور لبنان میں تعینات پاکستانی سفیروں سے بھی رابطہ کیا. پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہمی کی ہدایت کی. وزیراعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب سے خطاب. کہا امیر قطر کے دورے پاکستان کے منتظر ہیں. شام سے فرار بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لے لی. روسی میڈیا نے بتایا بشار الاسد خاندان سمیت ماسکو میں ہیں. مفرور شامی صدر کا زیر زمین عالی شان محل منظر عام پر آ گیا. پرآسائش کمرے، جدید ترین سہولیات. بشار الاسد کے بھائی کے گھر کے نیچے سے خفیہ سرنگ بھی دریافت ہوئی. امکان ہے کہ بشار الاسد یہیں سے فرار ہوئے. بشار الاسد کی پرتعیش گاڑیوں کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں. بشار الاسد کے دور کے خاتمے پر دنیا بھر میں شامیوں کا جشن. مشرق وسطی میں یورپ میں مقیم شامیوں میں خوشی کی لہر. شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. عرب لیگ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو یکسر مسترد کر دیا. کہا اسرائیل 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج نے بفر زون پر قبضہ کیا ہے. اس ڈرافٹ کے اندر جو اسمبلی نے پاس کیا ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے. اس کو سیاسی اکھاڑا مت بناؤ. گزشتہ رات کو ایک حتمی اعلان کرنے کی طرف جا رہے تھے لیکن مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی طرف سے اطلاع آئی. ہم نے اس کے لیے روک دیا اس فیصلے کو. اس وقت تک حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں. پارلیمنٹ بل پاس کر چکی ہے. ہم جیت چکے ہیں. حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا گزشتہ روز حتمی اعلان کرنے جا رہے تھے. مفتی تقی عثمانی کے کہنے پر آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان مؤخر کیا. اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی. تمام چیزیں اتفاق رائے سے ہوئیں. اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں. کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ صدر دوسرے ایکٹ پر دستخط کر سکتے ہیں تو مدارس بل پر کیوں نہیں؟ مجھے پتا ہے بیچارے کو بل پر دستخط کرنے سے کس نے روکا ہے. FATF اور IMF چاہتا ہے مدرسوں کو کنٹرول کیا جائے. حکومت نے مدارس کی رجسٹریشن کا مسودہ JUI کو دے دیا. مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے. حکومت کو کسی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے. مدارس عربیہ کے اجتماع میں طاہر اشرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. مدارس کو نظام تعلیم سے وابستہ رکھا جائے. موجودہ نظام تبدیل کرنے کی کوئی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے خطاب میں کہا کسی کو اپنے لاکھوں طلبہ اور مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے. اگر وہ 10,000 بندے لے آئیں گے تو ہم صرف اسلام آباد سے 25-30 ہزار لے کر آئیں گے. ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں. مولانا راغب نعیمی نے کہا مدارس کا معاملہ تعلیمی ہے، سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے. علامہ جواد نقوی نے کہا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کریں. حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث علماء آمنے سامنے ہیں. وہ ذرا وضاحت کریں. آپ کو وقتی سیاسی ضرورت پڑی تو نیا بحران کھڑا کر دیا. DG مذہبی تعلیم ڈاکٹر غلام قمر نے کہا معاہدے میں طے ہوا تھا تمام مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونے چاہیے. جید علماء نے معاہدے پر دستخط کیے تھے. کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بل قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا چاہتے ہیں مسئلے کا ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو. مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں، ان کی تجاویز بھی سنیں گے. علماء کی تجاویز کی روشنی میں فضل الرحمان کے ساتھ ایک نشست کی.
نئے قانون میں ترامیم کی جائیں گی یا نہیں، مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا، رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، یہ قومی فیصلہ ہے، سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری سالک نے کہا، مدارس کے طلبہ کے مستقبل کے لیے جو بہتری لا سکے لائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اور دیگر اکابرین سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحیم کا کہنا ہے، دینی مدارس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ مدارس رجسٹریشن پر وہی موقف ہے جو وفاق المدارس اتحاد التنظیمات المدارس کا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے، مدارس کے بچوں کا مستقبل اگر رجسٹریشن سے بہتر ہو سکتا ہے تو 200% ہونی چاہیے۔ انسان ہو، فرشتے یا جو بھی، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی کو مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے۔ سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، ہمارے شرائط واضح ہیں، جھوٹے مقدمات کا خاتمہ، بانی کی رہائی، 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پر آزادانہ عدالتی کمیشن چاہتے ہیں۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ اسد کیسر کا کہنا ہے، ہم نے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے۔ حکومت اپنا ایجنڈا واضح کر دے تو اس پر بات ہو سکتی ہے۔ کسی نے ہماری مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا ہے یا نہیں، اس کا معلوم نہیں۔ حکومت بات نہیں کرنا چاہتی، دیوار سے لگانا چاہتی ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے دل بڑا کرے، بات چیت کا عمل کرے۔ پی ٹی آئی اب وہ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں بات چیت سے حل ہوتی ہے، رستہ نکلتا ہے، دل بڑا کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ حکومت دل بڑا کرے، بات چیت کا عمل شروع کرے۔ جب تک ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ فیصل وابڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا مسائل کا حل صرف اور صرف سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بشرا بی بی ایسے حالات بنا رہی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھائیں گے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے، مجھے نہیں معلوم بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں۔ فیصل وابڈا اسلام آباد میں ہوتے ہیں، انہیں زیادہ علم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا ہدف پاکستان ہے، وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کی حاضری پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کر دیے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی اور اہلیہ نے 342 کے سوال نامے کے جواب ریکارڈ کرا دیے۔ بشرا بی بی نے بیان دیا، کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی۔ تو شخانہ 2 کیس میں بھی بشرا بی بی کی عدالت آنے پر قابل ضمانت وارنٹ منسوخ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکے۔ بشرا بی بی نے روسٹرم پر جا کر آئندہ سماعت اور پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے 14 روز کے لیے جیل بھیجنے کے حکم نامے کے خلاف تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اے ٹی سی نے شناختی پریڈ پر جیل بھیجنے کے آرڈر میں وجوہات نہیں لکھی۔ ریاست کی ذمہ داری تھی شناختی پریڈ جلد سے جلد یقینی بنائی جاتی۔ ملزم کی شناخت نہیں ہوتی تو ناانصافی پر مبنی گرفتاری کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی پٹیشن سنے گا۔ اس درخواست میں سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا عدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس کی بھی سماعت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے 25 مئی کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے کے پی جیل منتقل کرنے کی درخواست پہ سماعت کے لیے مقرر۔ عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے، دور دراز کی عدلیہ خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہائی کورٹس کو دور دراز کے ضلعی عدلیہ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کر دی۔
چیف جسٹس پاکستان نے ضلعی عدلیہ کو بہتر بنانے اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دورے شروع کر دیے۔ اعلامی کے مطابق گزشتہ روز چیف جسٹس نے گوادر کا دورہ کیا۔ تربت، پنجکور اور دیگر اضلاع کے سیشن ججز نے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ گوادر میں عدالتی اصلاحات پر اجلاس کی صدارت کی۔ بلوچستان کے لیے ذیلی کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی اصلاحات کا ایک جامع پیکج پیش کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن کا 14 دسمبر کو ہونے والا اجلاس 21 دسمبر تک مؤخر۔ مستحکم ہوتی معیشت کے خلاف سازش کی اجازت نہیں دیں گے۔ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیراعظم کا امن و امان پر اجلاس سے خطاب۔ انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنے اور ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا یقینی بنایا جائے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران بے قصور شہری گرفتار نہ ہوں۔ وزیراعظم کو بتایا گیا اسلام آباد سیف سٹی کا دائرہ کار بڑھایا۔ سیف سٹی کیمروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد جیل کی عمارت اگلے سال مارچ تک مکمل کری جائے گی۔ آئین کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حکومتیں اور ادارے آئینی حدود میں نہیں۔ جمہوری آزادیاں سلب کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ الیکٹرک کراچی کے عوام اور قومی اداروں کی نادہندہ ہے۔ ہر حکومت اور حکومتی پارٹی نے کے الیکٹرک کی سرپرستی کی۔ پیپلز پارٹی بدترین فسطائیت کے ساتھ صوبے پر حکمرانی کر رہی ہے۔ کراچی اس کا ہدف ہے۔ شہر کی صنعتیں اور کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ سرمایہ اور کاروبار کراچی سے منتقل ہو رہا ہے۔ 54% ایکسپورٹ اور 40% ٹیکس دینے والے شہر کا کوئی پرسان حال نہیں۔ معاہدہ کیا 2019 میں مدارس کے حوالے سے، یہ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس معاہدے کو ایکٹ کی شکل میں پارلیمنٹ سے پاس کروایا، معاہدے کو قانونی حیثیت دلوائی تاکہ کل کوئی حکومت پھر نہ سکے۔ مدارس کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدارس سے متعلق انہوں نے معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے معاہدے کو پارلیمنٹ سے منظوری دلوائی تھی۔ یہ یو آئی رہنما راشد شمرو کی پروگرام 11th آور میں گفتگو کہا پیٹف کی ایما پر چند علماء نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہ سامنے رکھیں گے۔ حکومت کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا لیکن پیٹف کے معاملے پر ساتھ نہیں دیں گے۔ وزارت صنعت سے مدارس کے رجسٹریشن لیتے تھے اور امتحانات خود لیتے تھے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت رہیں۔ وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے تو سلیبس بھی وہاں سے لیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں طویل بیٹھک۔ پیپلز پارٹی کے گلے شکوے حکومت نے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی نے وفاق اور پنجاب میں نظر انداز کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ لیگی وفد نے سندھ اور بلوچستان میں نون لیگ کے ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایت کی۔ تحفظات کے خاتمے کے لیے ایک اور نشست پر اتفاق۔ ہیگیا میڈیکل ٹیکنالوجی کا دورہ، صدر ڈاکٹر سے ملاقات، ایم او یو پر دستخط۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں ہیلتھ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیشنٹ فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شیجی ٹاؤن اسپتال کا بھی دورہ کیا۔ کراچی میں دندناتے ٹرک نے ایک اور زندگی کا چراغ بجھا دیا۔ کرنگی کراسنگ پر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ جاں بحق شخص کی شناخت 60 سالہ محمد نذیر کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں شعیب مختار اور رب نواز شامل۔ جناح اسپتال منتقل، مشتل افراد نے ٹرک کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے لیا، ڈرائیور موقع سے فرار۔ اسلام آباد پولیس نے رشوت لے کر نابینا کا ڈرائیونگ لائسنس بنا دیا۔ ٹیم سریعام نے نابینا شخص کی جگہ کسی اور کا میڈیکل کروایا۔ اسلام آباد پولیس نے 30,000 کے عوض کسی اور کے میڈیکل پر نابینا کو لائسنس جاری کر دیا۔ ٹیم سریعام نے رشوت خور ٹریفک اہلکار اور ایجنٹ پکڑوا دیے۔ رشوت خور اہلکار اور افسران 30,000 لے کر کسی کو بھی لائسنس بنا کر دیتے ہیں۔ رشوت دینے والے کار ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی خود پاس کروایا جاتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کا AR نیوز کی خبر کا نوٹس 2 سینئر پولیس افسران پر مشتمل
کمیٹی بنا دی. رپورٹ کی روشنی میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مزید 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. صہیونی فوج نے جبالیہ میں امدادی اشیاء کے منتظر فلسطینیوں پر بم برسائے. غزہ میں پناہ گزین کیمپ، اسکول اور اسپتالوں پر گولہ باری. شہید فلسطینیوں کی تعداد 44,708 ہو گئی. جبالیہ میں حماس سے جھڑپ میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک. لبنان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے 4 صہیونی فوجی مارے گئے. کہیں برف باری، کہیں سرد ہوائیں، ملک بھر میں موسم ٹھنڈا ٹھار. بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا. غلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -4 ریکارڈ. کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی، پارہ 11 ڈگری پر آ گیا. اسلام آباد میں 3، پشاور میں 6 اور لاہور میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. استور میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ کیا گیا. ملکہ کو حصار میں موسم سرما کی پہلی برف باری.